شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بنی اسرائیل کے اعتقادات میں سے اور اس اعتقاد کے بنیاد پر ان کے دین و مذہب اور ان کے سماجی رویے میں یہ بات راسخ تھی کہ ہم اس دنیا میں آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی مخالفت کر کے اپنے دینی احکام کو نظر انداز کر کے اور معصیت و گناہ کے ساتھ مجرمانہ زندگی بسر کریں، اور اس سے ہماری آخرت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آخرت میں قیامت میں ہم ان تمام تر جرائم کے باوجود جہنم میں نہیں جائیں گے اور عذاب سے محفوظ رہیں گے. چونکہ آخرت میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جائے گا وہ ان کے اعمال کو بنیاد قرار دے کر نہیں ہوگا، بلکہ ان کے آباء و اجداد اور ان کے خاندان، ان کے تعلقات، ان کی شخصیات کو معیار قرار دیا جائے گا، اور وہ شخصیات انہیں مختلف طریقوں سے جہنم کے عذاب سے نجات دلوا دیں گے، باوجود اس کے کہ یہ مجرم ہیں. اور یہی اعتقاد ہو بہو جس کی قرآن نے نفی کی ہے اور اس کو رد کیا ہے کہ یہ قیامت میں ایسے نہیں ہوگا، اس کے باوجود قرآن کریم کے ماننے والے مسلمانوں میں اور مومنوں میں ہو بہو یہی اعتقاد موجود ہے اور راسخ ہے. بلکہ صحیح کہا جائے تو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ راسخ ہے اور زیادہ رواج ہے اس اعتقاد کا مسلمانوں کے اندر. اس میں ایک اہم اعتقاد بنی اسرائیل کا شفاعت کے بارے میں ہے، جس کی قرآن نے نفی کی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. شفاعت سے ان کی مراد یہ ہے کہ مجرم جو زندگی بھر جرم کرتا رہا ہے اور اپنے اعمال کی بنا پر مستحق بہشت و جنت نہیں ہے، اپنے عمل کے لحاظ سے اس کا حق جہنم ہے، لیکن یہ شفاعت کے نتیجے میں جہنم سے بچ جائے گا، اسے بچا لیا جائے گا. اور شفاعت سے مراد ان کی سفارش تھی، یعنی ایسی ہستیاں، برگزیدہ لوگ، انبیاء کرام، اوصیاء، اولیاء جو اللہ کے نزدیک مقربیت کا درجہ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جن کو حاصل ہے، یہ بر وقت مداخلت کر کے ان مجرموں کو، بنی اسرائیل کے مجرموں کو بچا لیں گے عذاب سے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے منسوب ہیں، ان کے نام لینے والے یا ماننے والوں میں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
شفاعت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور عرض کیا تھا کہ جیسا دیگر بزرگان تفسیر نے، علم تفسیر نے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر شریف المیزان میں شفاعت کی بحث کو منظم طریقے سے بیان کیا ہے کہ آیات شفاعت کے 3 گروہ ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم آیات شفاعت کی وہ ہے جس میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، بصورت مطلق نفی کی گئی ہے۔ دوسری وہ آیات ہیں جن میں مشروط طور پر اذن الہی سے مشروط کر کے شفاعت کو جائز یا استثناء قرار دیا گیا ہے کہ ہوگی شفاعت لیکن اذن الہی کے ذریعے ہوگی۔ اور تیسری وہ آیات ہیں جن میں شفاعت منحصر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرار دی گئی ہے۔ ان سے 3 نتیجے نہیں نکلتے۔ اس 3 قسم کی آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا شفاعت کے بارے میں نظریہ 3 طرح کا ہے، یعنی قرآن شفاعت کی نفی بھی کرتا ہے، قرآن شفاعت کو مشروط طور پر بیان بھی کرتا ہے، اور قرآن اللہ کے علاوہ ما سوی اللہ سے شفاعت کو ختم کر کے اور ان سے نفی کر کے فقط شفاعت کو اللہ کے ساتھ مختص قرار دیتا ہے۔ اگر یہ تینوں نتیجے مان لیں ہم تو تضاد ہے، یہ اختلاف ہے قرآن کریم میں، اور قرآن خود مدعی ہے کہ اس کے حق ہونے کی اور اللہ کی جانب سے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں اختلاف اور تضاد نہیں ہے، اور ان آیات میں بھی آپس میں تضاد نہیں ہے، جو شفاعت کی نفی کرتی ہیں، جو شفاعت کو مشروط اس بات کرتی ہیں، اور جو شفاعت کو اللہ کی ذات میں منحصر قرار دیتی ہیں۔ خصوصاً اس طرف بھی ہماری توجہ رہے جس طرح کہ قرآن کریم نے جو آخرت کا نظام سزا و جزا بیان کیا ہے، نظام مکافات عمل جس کو کہتے ہیں۔ مکافات عمل سے مراد مکافات وہ پاداش اور وہ جزا یا بدلہ ہوتا ہے جو کسی عمل کے بدلے میں برابر، جیسا عمل ہے ویسا ہی اس کو دیا جاتا ہے، یعنی انسان جو کرتا ہے وہی اس عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کو مکافات کہتے ہیں، یعنی نتیجے اور عمل میں برابری ہے، توازن ہے اور تناسب و یکسانیت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ عمل اچھا ہو نتیجہ غلط نکلے، یا عمل غلط ہو نتیجہ صحیح نکلے، عمل زیادہ ہو نتیجہ کم نکلے، یا عمل کم ہو اور نتیجہ زیادہ نکلے۔ مکافات کا مطلب ہوتا ہے برابری، تساوی، اور جیسا عمل ہے ویسا ہی نتیجہ ہے۔ جو محاورے میں بھی ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ مکافات ہی کہلاتا ہے۔ عربی اصطلاح میں اس کو مکافات، یعنی عمل و نتیجے کی برابری، عمل اور نتیجے کا تساوی، عمل اور نتیجے کی یکسانیت، یہ مکافات کہلاتی ہے یہ چیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نظام عمل و جزا کا، عمل و سزا کا مقرر فرمایا ہے، اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل، یعنی انسان کے اپنے عمل کے مطابق، عمل کے تناسب کے مطابق، عمل کے اندازے کے مطابق انسان کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ یہ نظام مکافات عمل ہے۔ یعنی قرآن کی ہدایت کی بنیاد یہ ہے، جس کے اوپر سینکڑوں آیات شاہد ہیں و گواہ ہیں، جو قرآن کا اصل بنیاد ہے، نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے تمام امور، تمام دنیاوی و اخروی امور کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے۔ اسی لیے عمل کی تفصیلات قرآن نے ذکر کی ہیں، عمل کی حدود ذکر کی ہیں، عمل کا طریقہ ذکر کیا ہے، عمل کے آداب ذکر کیے ہیں،
عمل کی جزیات و خصوصیات ذکر کی ہیں، اور عمل کو ضائع کرنے والے عوامل کا ذکر کیا ہے جن سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل کی تاثیر میں اضافہ کے لیے جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں ان کا بیان آیا ہے۔ پس عمل کے مطابق انسان کی دنیا و انسان کی آخرت، یہ قرآن کا اصل بنیادی مبنی اور نظریہ ہے۔ باقی تمام تفصیلات اس کے محور میں ہیں، یعنی اس اصل مسلم کو محفوظ رکھتے ہوئے باقی ساری شقیں اور باقی دفعات جو قرآن نے انسان کے بارے میں، دنیا یا آخرت کے بارے میں مقرر فرمائے ہیں، وہ سارے اس بنیادی نظریے کے اوپر قائم ہیں۔ جس طرح ہم روزمرہ قوانین میں، اپنے ملکی قوانین میں اس طرح کے قوانین دیکھتے ہیں اور رکھتے ہیں، موجود ہیں، ہمارے ملک کے قوانین میں اور باقی ممالک کے قوانین میں یہ قاعدہ ہے کہ ایک بنیادی قانون پہلے بنتا ہے، آئین، ملکی آئین بنتا ہے، اور اس آئین میں جو بنیادی اصول ہیں ملک کے وہ ذکر کیے جاتے ہیں، جنہیں آئینی ایکٹ یا آئینی قانون یا ضابطہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان قوانین کے مطابق، یہ بنیادی ضوابط کے مطابق آگے فرعی اور مختلف شعبوں کے بارے میں قوانین بنتے ہیں۔ ان قوانین میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آئینی ضابطے کی اس میں خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا قانون کسی اسمبلی میں، کسی پارلیمنٹ میں بنایا جاتا ہے، یا کوئی حکومتی کابینہ، مرکزی حکومت، صوبائی حکومت ایسا کوئی قانون بناتے ہیں جو آئین کے بنیادی ضابطوں کے خلاف ہے، تو خود آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے تمام قوانین کالعدم سمجھے جائیں گے۔ پاکستان کے آئین میں بھی سر فہرست یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام وہ قوانین جو آئین کے بنیادی ضابطوں کے خلاف ہوں گے وہ سارے کالعدم ہوں گے۔ یہی صورتحال قرآن کے قوانین کے بارے میں بھی ہے، یعنی قرآن کے کچھ بنیادی آئینی دینی اصول ہیں، اور کچھ انہی اصول کے اوپر متفرع فروعات ہیں اور جزیات ہیں۔ یہاں بھی ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کے ذیلی قوانین، قرآن کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، یعنی انسان کے زندگی سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو قوانین قرآن میں ہیں یا سنت میں ہیں یا دیگر منابع میں ہیں یا فقہ میں ہیں، وہ سب کے سب قرآن کے بنیادی ضوابط کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر قرآن کے بنیادی ضوابط کے خلاف ہوئے، وہ تفسیریں، وہ فتاویٰ کالعدم سمجھے جائیں گے۔ وہ حتی روایات اور احادیث بھی ہیں جو قرآن کے بنیادی ضوابط کے برخلاف ہوں گی، وہ کالعدم سمجھی جائیں گی، وہ قبول نہیں کی جائیں گی بعنوان قانون دینی، حکم دینی و ضابطۂ دینی۔ اور اس کی صراحت ہے خود قرآن کے اندر بھی ہے، اور اس کی صراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث و سنت میں موجود ہے، مسلم، اور اس کے ثبوت سب سے زیادہ اہل البیت علیہ السلام کے کلام میں اور ان سے مروی احادیث میں ہیں کہ قرآن کے خلاف حدیث ہو، قرآن کے خلاف فتویٰ ہو، قرآن کے خلاف تفسیر ہو، قرآن کے خلاف نظریہ ہو، قرآن کے بنیادی اصولوں کے خلاف، وہ کالعدم سمجھا جائے گا، وہ تفسیر۔ اور قرآن کے بنیادی ضوابط میں سے یہ ہے کہ انسان کے متعلق اللہ کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے مطابق ہر چیز انسان کی قائم کی جائے گی، ہر چیز مقرر کی جائے گی۔ مثلا جزا عمل کے مطابق، سزا عمل کے مطابق، انعام عمل کے مطابق، مقام عمل کے مطابق، حیثیت عمل کے مطابق، ثواب عمل کے مطابق، عذاب عمل کے مطابق، اور درجات انسان کے، یہ سب عمل کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہ بنیادی ضابطہ ہے قرآن کریم کا۔ اب کوئی کسی قرآنی مطلب کی یا کسی
دینی مطلب کی ایسی تفسیر کی گئی جس کے اندر یہ بنیادی ضابطہ ہی رد ہو جاتا ہے، اسی کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو وہ تفسیر کالعدم سمجھی جائے گی، وہ درست نہیں ہے۔ شفاعت کا ظاہری معنی جو بنی اسرائیل کے اندر رائج تھا اور وہی معنی جو آج مسلمانوں کے اندر رائج ہے، اس میں یہ صراحت ہے اس شفاعت میں کہ ایک انسان عمل کے لحاظ سے مجرم ہے، اور مجرم ہونے کے ناطے قرآنی بنیادی ضابطے کے مطابق اس کی سزا جہنم ہے و نار ہے، لیکن شفاعت کے ضابطے میں اس کی سزا معاف ہے، سزا کالعدم ہے، باوجود اس کے کہ عمل کی بنیاد پر یہ استحقاق نہیں رکھتا جزا کا، بہشت کا، لیکن شفاعت کے قانون میں یہ بہشت میں جائے گا۔ اور باقی جو بہشت میں لوگ جائیں گے عمل کی بنیاد پر، شفاعت کے بغیر، جن کا عمل صالح ہے، جن کا عمل درست ہے، وہ بغیر شفاعت کے جنت میں جائیں گے۔ اپنے عمل وہ ضابطۂ قرآن کے مطابق ہے، چونکہ قرآن نے مکافات عمل کا قانون یہی بیان کیا ہے کہ اس میں ہر جزا و سزا عمل کی بنیاد پر ہوگی، اور اس کی تاکید کی ہے قرآن نے فراوان کہ ذرا برابر کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی عمل میں، عمل کی جزا میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی، اور عمل کے مطابق سزا میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا، جتنا عمل ہے اتنا ہی اس کو جزا و سزا کا صلہ ملے گا۔ لیکن شفاعت میں یہ ہے کہ عمل بنیاد نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ روابط کی بنیاد پر اور سفارش کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر انسان کو آخرت میں مقامات عطا کیے جائیں گے، جنت عطا کی جائے گی، بہشت عطا کی جائے گی، یا جہنم کا عذاب اس کا معاف کیا جائے گا۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ تفسیر قرآن کے بنیادی ضابطے کی ہی نفی کرتی ہے، بس یہ خود قرینہ ہے اس بات پر کہ شفاعت سے مراد یہ سفارش نہیں ہے جو دنیاوی امور میں رائج ہے، جیسے ہمارے ملک میں سفارش کی بنیاد پر ہی سب کچھ ہوتی ہیں، یعنی تمام نااہل لوگ سفارش کی بنیاد پر حقوق لیتے ہیں، بھرتیاں ہوتی ہیں، ملازمتیں لیتے ہیں، امتحانوں میں پاس ہوتے ہیں، تقرریاں ہوتی ہیں، ان کو سہولتیں ملتی ہیں، ان کو فوائد ملتے ہیں، ان کا عمل یا ان کی قابلیت اس میں شامل نہیں ہوتی، سفارش شامل ہوتی ہے، اور یہ ظالمانہ کام ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ ہم دنیا میں کوئی انسان اس کی تائید نہیں کرتا کہ یہ اچھا کام ہے۔ سفارش کے ذریعے سے نااہل کو اہل کی جگہ پر بٹھا دینا، اس کو ساری دنیا ظلم کہتی ہے، یہ کرپشن ہے، یہ بے انصافی ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ جو قابلیت کی بنیاد پر اس مقام کے حقدار تھے اور انہیں یہ مقام نہیں دیا گیا۔ اور اگر ہم سفارش کو مؤثر سمجھیں کہ عمل کے بغیر سفارشات پر بہشت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو پھر جہنم بھی ایسے ہونی چاہیے۔ یعنی اگر یہی برگزیدہ ہستیاں جو جہنمیوں کو، مجرموں کو ان کی سزائیں معاف کروا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے اوپر اثر انداز ہو کر، اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو کر یہ اللہ کے فیصلے یا اللہ کے قوانین بدل دیں گی، یہ شخصیات، یہ برعکس بھی کرنا چاہیے ان کو۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ جہنم کے حقدار نہیں ہیں اور یہ شخصیات سفارش کر کے ان کو جہنم میں ڈلوا دیں۔ جہنمیوں کے بارے میں ہے کہ جہنم کے جو حقدار ہوں گے ان کی سفارش کے ذریعے سے ان کو بہشت میں ڈال دیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی۔ تو سفارش تو دونوں طرف چلتی ہے، سفارش میں اپنے قرابت داروں کی سزائیں معاف کروا کے انہیں سہولتیں دلوائی جاتی ہیں، اور اپنے مخالفین اور اپنے رقبا کو انہیں اہلیت و قابلیت ہونے کے باوجود جیل میں بند کروایا جاتا ہے۔ آج اپنے ملک میں ہم دیکھیں تو سفارشوں کی وجہ بنیاد پر کتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں جیلوں میں ہیں؟ چونکہ ان کے تعلقات کسی ایسی شخصیت سے خراب تھے جو اس وقت سیاست میں ہے یا حکومت میں ہے،
اور ان کے خاندانی بنیاد پر یا علاقائی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے اس مؤثر با اثر شخصیت کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، لہٰذا ان کو یہ جہنم میں ڈلوا دیں۔ یہ یک طرفہ ہی تفسیر ہوئی ہے، دو طرفہ نہیں ہے۔ اگر مجرم کی سزا معاف کروا کے اور مجرم کو بہشت میں پہنچایا جا سکتا ہے تو بہشتی کو سفارش کی بنیاد پر سزا دلوا کر جہنم میں بھی ڈالنے کی گنجائش بن جاتی ہے اس قانون کے مطابق۔ یعنی اگر اس طرف یہ ہو سکتا ہے تو دوسری طرف بھی وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرف بھی اللہ کا قانون ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی حقدار بہشت کو جہنم میں ڈالنا ہے، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جنت و بہشت کے حقدار کو جہنم میں ڈلوا دے اور اس کی جزا ختم کروا کے اس کو سزا کا اہل قرار دے۔ یہ قرآن کے اندر بھی اس کی نفی ہے اور روایات کے اندر بھی، صحیح و سند روایات میں بھی اس کی نفی ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ بس اس قرینے سے بھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شفاعت کا موضوع جو قرآن میں ہے وہ اس تصور سے برعکس ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، یا بنی اسرائیل کے ذہنوں میں جو کچھ تھا۔ شفاعت کی وہ آیات جو قرآن جو نفی کرتی ہیں، کہ جن کے اندر جیسے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 48 ہے یا آیا 123 ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن میں بالکل واشگاف الفاظ میں نفی کر دی گئی ہے کہ کوئی شفاعت کسی قسم کی کسی کے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اذن الہی سے ہوگی، اذن الہی کے تحت شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ خوب ان کو عام و خاص جس طرح عموماً علماء اس قسم کی آیات کے لب و لہجے کو آپس میں ملاتے ہیں کہ ایک آیت میں مطلقہ نفی کی گئی ہے، دوسرے میں اس کو خاص کر دیا گیا ہے، اس سے کچھ امور استثناء کر دیے گئے ہیں۔ خب بطور عموم اگر قانون عمل و جزا، مکافات عمل کے خلاف مطلقہ کوئی آیت ہو تو بھی وہ درست تفسیر نہیں ہوگی آیت کی۔ اگر اس کو استثنائی موارد میں، جزوی موارد میں جائز قرار دیا جائے کہ جزوی موارد میں، بعض موارد میں اللہ کے ضوابط، قرآن کے بنیادی ضوابط کے خلاف بھی کام ہو سکتا ہے۔ قرآنی اصول نہ کلی طور پر نہ جزوی طور پر، نہ بطور مطلق نہ بطور مقید، نہ بطور عام و نہ بطور خاص، ان قوانین کو نہیں کہہ سکتے کہ بطور خاص یا بعض موارد میں ان کی مخالفت جائز ہے، نہ، یہ گنجائش بھی مطلقہ نہیں ہے قرآن کریم کے ضوابط کے بارے میں۔ جیسے عمل و جزا کا قانون ہے کہ قرآن کے اصلی بنیادی ضوابط میں سے ہے یہ۔ خوب اس بنیاد پر ہم اب ان آیات کا جائزہ لیں کہ آیات میں اصل قاعدہ کیا ہے، شفاعت کا اصل قاعدہ قرآن کی ان 3 قسم کی آیات میں کیا قاعدہ ہے۔ شفاعت کا اصل قاعدہ یہ نہیں ہے، یعنی قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس نے اصل قاعدہ شفاعت کے باب میں یہ مقرر کیا ہو کہ اصل یہ ہے کہ شفاعت ہوگی، مگر استثنائی موارد میں منع کر دیا گیا ہے کہ یہاں نہیں ہوگی۔ ہمیشہ قانون اسی طرح سے بنتے ہیں کہ ایک اصل قاعدہ مقرر کیا جاتا ہے، پھر اس اصل قاعدے کے اندر استثناء ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب ہم شفاعت کے باب میں یہ 3 قسم کی آیات میں سے یہ ملاحظہ کریں کہ اصل قرآن کی اصل قاعدہ شفاعت کا کیا ہے، کہ اصل قاعدہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت ہوگی، یا اصل قاعدہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی۔ اگر اصل قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت ہوگی تو پھر بعض موارد میں اس سے استثناء کی گنجائش ہے کہ ان مواقع پر نہیں ہوگی،
ان مواقع کے علاوہ باقی امور میں شفاعت ہوگی، یہ اصل قاعدے کے مطابق ہے، یا یہ کہ نہ، آیات قرآن یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اصل قاعدہ اللہ کا یہ ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، اور پھر اس میں استثناء قرار دیا گیا ہے بعض موارد کو اللہ کے اذن کے ساتھ مشروط قرار دے کر۔ تو اصل اگر ہم تعین کرنا چاہیں اور اس اصل سے پھر استثناء نکالنا چاہیں آیات کے مطابق، تو اصل قرآن کے مطابق نفی شفاعت ہے۔ اصل قاعدہ قرآن کا یہ نہیں ہے، یعنی کسی آیت میں یہ نہیں کہا کہ شفاعت ہوگی لیکن بنی اسرائیل کی نہیں ہوگی، یا فلاں کی نہیں ہوگی، فلاں آل فرعون کی نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہیں، بلکہ اصل قاعدہ آیات میں یہ ہے کہ نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر استثناء آئی ہے کہ بعض موارد میں اذن الہی کے ساتھ ہوگی۔ پس ایک اہم باب شفاعت کو یا مسئلہ شفاعت کو سمجھنے میں ہم یہ تعین کریں کہ آیات نے شفاعت کو اصل قاعدہ شفاعت ہونے کو بیان کیا ہے یا اصل قاعدہ شفاعت کی نفی کا بیان کیا ہے۔ اصل قاعدہ قرآن کا شفاعت کی نفی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جس مورد میں استثناء ثابت ہوگا وہاں پر ہم اس استثناء کے دلیل خاص پر عمل کریں گے، لیکن جن موارد میں ہمیں استثناء ثابت نہ ہوا، دلیل خاص مکمل نہ ہوئی یا تام نہ ہوئی، تو وہاں پر اصل قاعدے کی طرف رجوع کریں گے ہم۔ جیسے ہم مثلا اپنے ملکی قوانین میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ہر انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہے، یہ اصل قاعدہ ہے۔ اس میں استثناء یہ ہے کہ وہ انسان جو قاتل ہے، دہشت گرد ہے، اس کی جان عدالت لے سکتی ہے، ریاست لے سکتی ہے، یہ استثناء ہے۔ لیکن اگر قانون یہ ہوتا کہ اصل یہ ہے کہ ہر انسان کی جان لی جا سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے کہ قانون جن کو کہہ رہا ہے ان کی نہیں لی جا سکتی، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو مومن لوگ ہیں، متقی ہیں، ان کی جان نہیں لی جا سکتی، باقی جہاں پر استثناء ثابت نہیں ہوگا ان سب کی جان لے لی جائے گی۔ فرق پڑتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے اصل قاعدے کے تعین میں اور اس میں سے خاص دلیل کے ذریعے استثناء بعض موارد کو کرنا۔ یا جیسے مثلا اصل قاعدہ تمام علماء نے، تمام مسالک کے علماء نے یہ اس کا ذکر کیا، چونکہ روایات میں بھی ہے اور بعض قرآن کریم کے مطابق بھی ہے، کہ اصل قاعدہ کیا ہے کہ جو اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں زمین پر، انسان کے تصرف میں جو چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں اصل قاعدہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اصل قانون کیا ہے؟ یعنی جو چیز زمین سے اگتی ہے یا جو چیز انسان بناتا ہے، اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہے، اور اگر دلیل خاص معین دلیل سے ثابت ہو گیا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ حرام ہے، تو وہ اس اصل سے استثناء سمجھی جائے گی۔ باقی تمام موارد جن میں دلیل خاص نہیں ملی ہمیں، وہ اصل قانون کے مطابق ہوں گے، یعنی اصل قانون حلیت ہے۔ لہٰذا کسی جگہ ہمیں دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ اصل قاعدے کے تحت خود ہی درج ہو جاتی ہے، یعنی حلال ہے۔ اصل یہ ہے کہ مباح ہے، جائز ہے۔ یا مثلا عورت مرد کے بارے میں جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اصل کیا ہے کہ تمام عورتیں تمام مردوں پر حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ نکاح میں قاعدہ اصل قانون قرآن کا کیا ہے؟ حرمت ہے، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا مگر اس دلیل کے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یا نہ، اصل یہ ہے کہ ہر مرد ہر عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، استثناء یہ کہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ خوب یہاں پر بھی واضح ہے کہ اصل یہ ہے کہ کر سکتا ہے، اصل قانون حلیت ہے کہ کوئی مرد بھی کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے، یہ اصل قانون ہے قرآن کا۔ پھر اس میں سے ایک ایک کر کے دلیل نے استثناء کیا ہے کہ ان خواتین کے ساتھ ان مردوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔
ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور باقی جو رشتے قرآن نے ذکر کیے ہیں، یا ان مردوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن پر دلیل قائم ہے ان کے ساتھ نکاح حرام ہو جائے گا، لیکن اگر کسی ایسے رشتے کے اوپر دلیل نہیں ہے اور ہمیں شک پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، دلیل بھی نہیں ثابت استثناء والی، تو وہ اصل قاعدے کی طرف لوٹا دی جائے گی، یعنی اصل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نکاح۔ بس اس قاعدے کی بنیاد پر قرآن کی شفاعت کے بارے میں اصل ضابطہ، اصول، قاعدہ یہ ہے کہ نہیں ہوگی شفاعت۔ پھر استثناء آ گیا ہے کہ ان موارد میں اللہ کے اذن کے ساتھ ہو جائے گی، یعنی اللہ کا اذن دو طرح کا ہوگا۔ ایک، شفاعت کرنے والے ہر آدمی شفاعت نہیں کر سکتا، اصل یہ ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ پھر استثناء آیا ہے کہ بعض افراد جن کو اللہ کا اذن حاصل ہوگا ان کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اصل قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں، کسی کے متعلق شفاعت نہیں ہوگی۔ اور پھر استثناء یہ ہے کہ بعض موارد میں جن کو اللہ کا اذن ہوگا ان کی شفاعت کر دی جائے گی۔ بس یہ ایک مطلب ضروری ہے باب شفاعت میں، اور ہر دیگر شفاعت کے باب کی طرح جتنے بھی قرآن نے ضابطے بیان کیے ہیں ان کو اس طرح سے ہم تعین کریں کہ قرآن کا اصل ضابطہ کیا ہے، اور پھر اس میں استثناء کس سے ہو رہی ہے۔ خوب، اصل ضابطہ ان آیات کے مطابق نفی شفاعت ہے، اور استثناء اذن الہی کے ساتھ ہے۔ جہاں پر استثناء ہے یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ مشروط شفاعت ہو جائے گی اور کی جائے گی، یعنی کچھ ہستیاں قیامت میں محشر میں شفاعت کریں گے کچھ لوگوں کی، اور وہ شفاعت اس وقت ہوگی جب اللہ کا اذن ہوگا، یا اگر اللہ کا اذن ہوا تو یہ شفاعت کریں گے۔ خوب، یہ استثناء ثابت ہے، قرآن کریم کی آیات اس کو بیان کر رہی ہیں۔ خوب، اب یہاں بات یہ ہے کہ یہ شخصیات جب خاص موارد میں، کلی طور پر تو شفاعت نہیں ہوگی، یہ جو قرآن نے اذن الہی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اذن الہی سے ہوگی یہ شفاعت مجرموں کی، یعنی مجرمین جو عمل کی بنیاد پر کسی طرح سے بھی جنت کا استحقاق نہیں رکھتے، چونکہ محض مجرم ہیں یہ، چونکہ قرآن نے یہ ضوابط بیان کیے ہوئے ہیں مجرمین کے لیے، جنت کے لیے، جہنم کے لیے، مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، یہ سب کچھ قرآن نے ضوابط، قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ انہی قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ اذن الہی سے شفاعت ہوگی، اور شفاعت کا معنی یہ کریں ہم کہ وہ مجرم جو کسی پہلو سے، کسی لحاظ سے، کسی پیمانے اور معیار کے مطابق، اللہ کے معیار کے مطابق، قرآنی معیار کے مطابق جنت و بہشت کا مستحق نہیں ہے، اذن الہی سے شفاعت کے ذریعے یہ بہشت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی سوال ہے کہ جب یہ مستحق نہیں ہے بہشت کا، اور اذن الہی سے ہی اس کو اگر شفاعت کے ذریعے سے نجات مل جاتی ہے اذن الہی سے، تو یہاں یہ سوال ہے کہ ضابطہ تو اذن الہی سے، یعنی خود اللہ نے ضابطہ توڑ دیا اپنا، ضابطہ تو آپ نے بنایا تھا کہ عمل کی بنیاد پر آپ نے بما کسبت بما کسبو، جو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو قرآن کی سینکڑوں آیات اس قانون کی تائید میں ہیں، تو وہ تو اذن الہی سے خود ٹوٹ گیا، خود اللہ نے اس ضابطے کو ختم کر دیا۔ تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون خود بنایا ہے وہ قانون خود ہی اللہ نے اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے ختم کر دیا ہو، جہاں پر اللہ کا ارادہ ہو یا مشیت ہو؟ خوب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے، اللہ کو اختیار ہے، یوں تو آپ اللہ کو تو نہیں پابند کر سکتے کہ اللہ ایک قانون بنایا ہے اللہ نے اور اللہ خود پابند رہے اس کا۔ انسانوں کو پابندی کرنی ہوگی اللہ کے قانون کی، اللہ خود پابند نہیں ہے، اللہ کو قادر متعال ہے، قادر مطلق ہے، اس کو کسی قانون کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باقاعدہ ایک گروہ مسلمین کا تاریخ میں رہا ہے، ابھی بھی ہے، اعتقادی طور پر، جن کو اشعری الفکر کہا جاتا ہے۔ اشاعرہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ خود کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، اللہ کی ذات، اللہ نے ضوابط بنائے ہیں،
مخلوق پابند ہے اللہ کے ضابطوں کی، اللہ خود نہ اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کا پابند ہے نہ انسان کے بنائے ہوئے ضابطوں کا پابند ہے۔ اللہ آزاد ہے ہمیشہ، قانون بنائے یا قانون توڑے آپ نہیں پوچھ سکتے۔ اور اس کے لیے بعض قرآنی آیات سے بھی استنباط کرتے ہیں کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں آپ اٹھا سکتے کہ کیوں کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیگر جو فرق ہیں اور دیگر گروہ ہیں، جیسے معتزلہ ہیں تاریخی عنوان کے مطابق، امامیہ ہیں، شیعہ ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے بارے میں عدل کے قائل ہیں، یعنی جن کا یہ کہنا ہے کہ نہ، اللہ نے جو ضوابط بنائے ہیں اور اللہ خود بھی ان ضوابط کو نقض نہیں کرتا، چونکہ اس سے دیگر دلیلیں انہوں نے دی ہیں، نہ کہ اللہ کی مجبوری ہے یا پابندی اللہ پر عائد کرنی ہے، پابندی کے باب سے نہیں، دیگر باب سے کہ نقض غرض پیش آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایک غرض و مقصد معین کر کے پھر خود ہی اس کو توڑ دے، تو یہ حکمت الہی کے خلاف ہے، اس وجہ سے یہ کام نہیں ہوگا، ناممکن ہے کہ اللہ خود ضابطہ بنا کے اپنے ہی ضابطے کو توڑ دے۔ دیگر نکتہ یہ ہے کہ استثناء میں، شفاعت کے باب میں جو استثناء قرار دیا گیا ہے، اس میں جو مطلب بنیادی حیثیت رکھتا ہے آیات استثناء شفاعت میں، جیسے سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا ذکر شروع کر دیا ہے جن میں استثناء ہے، اور ان میں سورہ بقرہ کی آیت 255 ہے، جسے آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کو اذن کے ساتھ مشروط کر کے اصل قاعدے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، لا یقبل منہا شفاعت، اور یہاں پر ہے کہ شفاعت ہوگی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ خوب، اس آیہ میں، آیت الکرسی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے گا سوائے اس کے اذن کے۔ اذن کے ساتھ تو جن کو معذون ہوں گے وہ تو کریں گے شفاعت، لیکن اذن کے بغیر کون کرے گا شفاعت؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ بس اس میں کہا گیا ہے، یعنی یہ اصل قاعدہ ذکر کر دیا گیا کہ نہیں ہوگی شفاعت، اگر ہوگی بھی تو اذن الہی کے ساتھ مشروط ہوگی۔ خوب، اسی طرح دیگر آیات جو قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں بھی یہی قانون یہی ہے۔ ان میں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ آیات شفاعت میں، جن میں استثناء قرار دیا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن اذن الہی کے ساتھ ہوگی۔ سورہ یونس میں ہے، سورہ یونس کی آیت 3 میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں ہوگا مگر اذن کے بعد، اذن کے بعد شفیع ہوگا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ وہ یہ 2 آیات ہیں جن میں شفاعت کو اذن الہی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آیات جن میں شفاعت کو اذن الہی کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، ان میں سورہ طٰہٰ کی آیہ 109 ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ یہاں پر بھی ہے لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن، جس کو اذن ہوگا وہی شفاعت کرے گا۔
اور سورہ انبیاء کی آیا 28 میں اذن کے بجائے رضا الہی کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہاں اذن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، رضا کا لفظ ہے۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ سبا کی آیا 23 میں آیا استثناء ہے، یعنی مشروط شفاعت کا ذکر ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت نافع نہیں ہے۔ یعنی تمام آیات میں اصل قاعدہ ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ لا تنفع الشفاع، لا يقبل الشفاع، اور ولا شفیع فما لنا من شافعین لا یشفعون، یعنی نفی کی آیات ہیں۔ تمام آیات اصل قاعدے کو دہرا رہی ہیں کہ اصل یہ کہ نہیں ہوگی شفاعت، لیکن اذن الہی کے ساتھ ہوگی، جیسے سورہ سبا میں آیا 23 میں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے اس کے جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اسی طرح آیات استثناء میں جن میں اذن الہی کے ساتھ شفاعت کا ذکر آیا ہے، ان میں سورہ زخرف میں ہے آیا 86 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہ پہلے بھی جب یہ آیت پڑھی گئی تھی تو کہا تھا کہ اس آیت کو توجہ رکھیں کہ یہ آیت شفاعت میں بہت اہم کردار رکھتی ہے، معنی شفاعت میں، خصوصاً استثناء والی آیات میں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو بلایا جاتا ہے، جن کو مانا جاتا ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے۔ الا من شہد بالحق، سوائے اس کے جو حق پر شہادت دے گا، حق کے ساتھ گواہی دے گا، وہم یعلمون، اور وہ بھی جانتے ہوئے۔ اسی طرح آیا شفاعت کی استثناء، وہ آیات جن کے ذریعے سے شفاعت کی آیات کو استثناء کیا گیا ہے، ان میں سورہ نجم کی آیت 26 ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ ملائکہ کے بارے میں ہے کہ اتنے ملائکہ ہیں زمین و آسمان میں، کم من ملکن، کتنے ملائکہ ہیں، زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں، خصوصاً ملائکہ سماوات، ان کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، سوائے اذن خدا کے، اذن خدا کے بعد ان ملائکہ کی شفاعت فائدہ دے گی، لمن یشاء و یرضیٰ، اس شخص کے لیے جس کو اللہ کی مشیت ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی۔ خوب، یہ وہ آیات ہیں جن میں شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا ہے۔ اب ان آیات میں علماء کرام نے جو تفسیر کی ہے، بحث کی ہے، اس میں محور شفاعت کو رکھا ہے کہ یہ بھی آیات شفاعت ہیں اور مشروط طور پر شفاعت کو قبول کر رہی ہیں۔ یہ آیات اس اصل قاعدے سے استثناء کر رہی ہیں کہ اللہ کا اذن جس کو ہوگا اس کی ہو جائے گی، اور معنی اس کا بھی یہی کرتے ہیں کہ مجرمین ہی کے بارے میں ہوگا۔ یعنی اصل قاعدہ یہ ہے کہ مجرمین کی شفاعت نہیں ہوگی، استثناء یہ ہے کہ بعض موارد میں جہاں اللہ کا اذن ہوگا انہی مجرمین کی شفاعت ہو جائے گی۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، عام معنی جو تفسیر ان آیات کی جاتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جیسے ہم ملکی عدالتوں میں کہیں کہ ملکی عدالتوں میں نظام انصاف و قانون میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس کو مثلا صدر مملکت کی اجازت ہو، اس کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی، سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی نااہل پاکستان کے آئین کے مطابق
کسی منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا سوائے اس نااہل کے جس کو صدر مملکت کہہ دے کہ اس نااہل کو منسوب کر دو. معنی یہ بنتا ہے اس کا. کوئی مجرم، کوئی دہشت گرد، اس کی نجات نہیں ہوگی، اس کو سزا ملے گی، بخشش نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جس کو صدر مملکت اجازت دے دے کہ یہ دہشت گرد بھی ہے لیکن اس کو صدر مملکت نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اس کی سزا معاف کر دیں، یعنی اس کے بارے میں سفارش قبول کر لیں. کسی دہشت گرد کے بارے میں سفارش نہیں سنی جائے گی سوائے اس دہشت گرد کے جس کی صدر کہہ دے کہ آپ اس کے بارے میں سفارش قبول کر لیں. یعنی کہیں بھی نااہل منسوب نہیں ہوگا سوائے اجازت کے. تو کیا اجازت کے ساتھ نااہل منسوب کیے جا سکتے ہیں؟ یہ تو قاعدہ درست ہو گیا کہ نااہل کسی جگہ منسوب نہیں ہوگا، لیکن اذن کے ساتھ ہوا تو نااہل منسوب کر دیا جائے گا. کیا یہ استثناء اس طرح کا اللہ کے قوانین میں اس کو ہم لحاظ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ خوب یہ قرینہ بنتا ہے کہ ہم غور کریں کہ ان آیات استثناء میں، یعنی آیات اذن میں یا آیات جو شفاعت کو اذن کے ساتھ مشروط قرار دے رہی ہیں، ان میں کیا چیز، محور کیا چیز ہے جس کی وجہ سے شفاعت کا یہ معنی کھلتا ہے ہمارے پاس؟ وہ عنوان شفاعت نہیں ہے، عنوان اذن ہے. اور آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً لگ بھگ 100 کے قریب آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اذن کا ذکر، اللہ کے اذن کا تذکرہ ہے. اور جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے معجزے اذن الہی سے ہیں، ملائکہ کا نزول اذن الہی سے ہے، کتب آسمانی اذن الہی سے ہے، انبیاء جو کچھ کرتے ہیں اذن الہی سے ہے، بارشیں برستی ہیں اذن الہی سے، ہوائیں چلتی ہیں اذن الہی سے. جتنے حوادث کائنات میں روئے زمین میں انجام پاتے ہیں یہ سب اذن الہی سے انجام پاتے ہیں. شفاعت بھی اذن الہی سے ہوگی. بس اذن الہی ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بڑا وسیع وسعت والا میدان ہے قرآن کریم کا اذن الہی. اور اس اذن الہی کے اوپر جو منحصر امور ہیں وہ قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. متعدد امور ہیں، سینکڑوں ہزاروں امور ہیں جن کا قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ اذن الہی سے انجام پاتے ہیں. اذن الہی اس کا ترجمہ عام جو رائج ہو چکا ہے، رواج پا چکا ہے، عربی، فارسی، اردو اور دیگر متعلقہ زبانوں میں ترجموں اور تفاسیر میں، وہ ہے اجازت. کہ یہ سب کے ذہنوں میں راسخ ہے یہ چیز کہ اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت. فقہ میں، فقہ اسلامی میں، شیعہ سنی دونوں فقہ کے اندر بہت سارے ابواب فقہی میں یہ باس ہے، اذن کی باس ہے کہ یہ کام اذن سے ہوگا، یہ خرید و فروخت مالک کی اذن سے ہوگی، یہ مثلا شوہر کے اذن سے ہوگا، یہ فلاں فلاں کے اذن سے ہوگا، یہ ولی کے اذن سے ہوگا. اذن یعنی اجازت. لیکن یہ اس کا استعمالی معنی ہے، یہ اذن کا اصلی لغوی بنیادی معنی نہیں ہے، اور استعمالی معنی اس کا اجازت ہی بنتا ہے، لیکن لغوی معنی نہیں ہے اس کا. لغوی طور پر اجازت کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے ترخیص، رخصت. رخصت کا معنی ہوتا ہے اجازت، یعنی کوئی چیز جو روکی ہوئی ہے اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں، جواز دے دیں. اجازت جواز سے ہے، یعنی جس چیز کے اوپر پابندی ہے اس کی پابندی ہٹا کر اسے جواز کا معنی عبور ہوتا ہے. وہ چیز جس کا عبور روکا ہوا ہے آپ نے، جیسے گاڑیاں روکی ہوئی ہیں آپ نے، سڑک بند کی ہوئی ہے، تو اب ان کو اجازت دیں. اجازت یعنی جواز، رخصت جواز دیں، یعنی رخصت عبور دیں. جواز گزرنے کو کہتے ہیں.
جواز ان گاڑیوں کو گزرنا ہے، آپ نے روکا ہوا ہے، راستہ بند کیا ہوا ہے، ان کو عبور کرنے کی رخصت دیں، جواز کی رخصت دیں ان کو۔ بس اجازت یعنی رخصت یا گزرنے کا حکم نامہ، اس کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے۔ اذن کا معنی لغوی اجازت نہیں ہے، اذن سے ایک اور، یا اذن جس مادہ سے بنا ہے اس سے قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے ہیں لفظ، جیسے اذن ہے، لفظ اذن جس کا معنی کان ہے، عضو انسان، سماعتی عضو انسان کا، سماعت حص ہے انسان کی، یہ حص جس عضو بدن کے اندر ہے اس کو اذان یا اس کو اذن کہتے ہیں۔ کان، ناک یا دیگر جو اصطلاحات اعضاء کے بارے میں عربی میں رائج ہیں۔ اذن کا اصل معنی کان ہے، اور کان کا کام ہوتا ہے سماعت، سماعت، لہذا دونوں کاموں میں یہ لفظ اذن اور اس سے بنے ہوئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن نے دونوں طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اذن یا آذنت کان دھرنے کے معنی میں ہے، یعنی اگر کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کان دھریں اس کو، اذن تو یعنی کان دھرے، میں نے سنا ہے اس کو، کان دھرے ہیں، کان لگانا یا کان دھرنا اردو اصطلاح ہے، کان لگانا، یا فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے گوش دادن۔ مثلا کوئی اگر فارسی میں ہمیں کہے کہ سنو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اسما عربی ہے، بلکہ فارسی والے کہتے ہیں گوش بے دے، یعنی کان دھر، اپنے کان ادھر متوجہ کر، کان لگا اس طرف، کان تیرے دوسری طرف نہ ہو، دھیان دوسری طرف نہ ہو۔ بس اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، یہ کان لگانا سننے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سنانے کے معنی میں بھی اذن ہوتا ہے۔ اذن کا ایک مطلب ہوتا ہے سنانا، اذن بنیادی طور پہ کان ہے، اور پھر اس سے جو الفاظ بنتے ہیں، کان لگا کے سننا یا کسی کے کان تک اپنی بات کو پہنچانا، جیسے آذان ہے۔ آذان کا معنی ہوتا ہے کسی کو سنانا، ایسی بات جو دوسرے کے کان تک پہنچ جائے، آذان اس کو کہتے ہیں۔ اور عموماً ہم ایک اور خطا ترجموں میں کرتے ہیں، وہ یہ کہ آذان کا ترجمہ ہم اعلان کرتے ہیں۔ اعلان بھی عربی لفظ ہے، اور خفا کے مقابلے میں اخفا و اعلان، فی الخفا و فی الاعلان، قرآن میں بھی یہ دونوں تقابل کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کوئی چیز مخفی ہوتی ہے، اس کی خفا کو ختم کر کے سامنے لے آنے کو اعلان کہتے ہیں، علنی، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے مخفی طور پر کوئی کام کرنا، خفیہ، یا علنی کرنا یعنی کھول کے کرنا، سامنے کرنا۔ آذان کا مطلب اعلان نہیں ہوتا، جو ابھی ہم اردو میں اعلان کر دیں۔ عربی کے لحاظ سے اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خفا سے نکال کے سامنے لے آئیں، جبکہ اعلان جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں اعلام ہے، میم کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں کہ اس چیز کا اعلان کر دو، یہ سٹیج سے اعلان کر دو، یہ ممبر سے اعلان کر دو، یہ میڈیا میں اعلان کر دو، یہ مجلس میں کسی اجتماع میں اعلان کر دو، مجمع میں۔ وہ اعلان نہیں ہوتا۔ اعلان تو یہ ہے کہ آپ کوئی چیز پوشیدہ تھی، پنہان تھی، اس کو سامنے لے آئیں، یہ اعلان، یہ ہے شے کو سامنے لانا۔ یہ جو آپ اعلان مجالس میں، لوگوں میں، مجمع میں کرتے ہیں، یہ اعلام ہے، نہ اعلان۔ اعلام علم سے ہے، اعلام کا مطلب ہوتا ہے علم پہنچانا، علم دینا، اعلام ہوتا ہے نہ کہ اعلان۔ اور کسی سے علم مانگنے کو کہتے ہیں استعلام، کسی تک علم پہنچانا اس کو کہتے ہیں اعلام، علم پہنچانے کو اعلام کہتے ہیں۔ اور یہ جو اعلانات جن کو ہم کہتے ہیں یہ اعلامات ہیں، یعنی آگاہی دینے کے لیے، باخبر لوگوں کو کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے جو بات کی جاتی ہے، تو علم دیا جا رہا ہوتا ہے، آگاہی دی جا رہی ہوتی ہے
خبر دی جا رہی ہے، تو یہ اعلام ہوتا ہے، نہ اعلان۔ اور اعلام یعنی کسی کو برملا طور پر آواز کے ذریعے سے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے جو علم لوگوں کو دیا جاتا ہے، اعلام کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں اذان کہتے ہیں۔ اذان یعنی وہ اعلام، وہ علم رسانی لوگوں کے کانوں تک، اس طرح سے لوگوں کو خبر کرو کہ لوگوں کے کان تک بات پہنچ جائے۔ کسی کے گوش گزار کرنا، دوسروں کے کان تک بات پہنچانا، اس کو اعلام کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں اذان کہتے ہیں۔ یعنی اعلام، علم دینا، اگر یہ آواز کے ذریعے سے ہو، یعنی چونکہ آواز کانوں میں پہنچتی ہے، اگر یہ تحریراً اعلام ہو تو یہ اعلام ہوتا ہے، یہ اذان نہیں ہے۔ لکھ کر کوئی چیز اگر لگا دی جائے نوٹس بورڈ پہ، یہ اعلام ہے، اور اس کو اعلامیہ کہتے ہیں، اعلانیہ نہیں کہتے۔ یہ اردو میں اعلام اور اعلان دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اعلامیہ لکھتے ہیں، اردو میں رائج ہے، اعلامیہ نوٹس لکھ کے لگا دیا جاتا ہے، یہ اعلامیہ ہے، اعلانیہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آواز کے ذریعے سے یہ اعلام، یہ آواز کے ذریعے سے ہو تو اس کو اذان کہیں گے پھر ہم، چونکہ اس کو کانوں تک پہنچانا ہے۔ اعلام آنکھوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اعلان کانوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ کان تک پہنچانے والی بات کو اذان کہتے ہیں، یعنی وہ عمومی بات، وہ اعلام جو کان تک گوش گزار کیا جائے، کان تک پہنچایا جائے۔ اسی سے اذن بھی نکلا ہے، لفظ اذن۔ لفظ اذن کا بھی یہی معنی ہے۔ لفظ اذن کا مطلب یعنی کسی کے کان تک بات پہنچانا، کسی کے گوش گزار کر دینا۔ اذن وہ بات جو دوسرے کے کان تک پہنچا دی گئی ہو، ابھی تک اس کے کانوں نے یہ بات نہیں سنی تھی، اب اس کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے، اس کو گوش گزار کر دیا گیا ہے، اس کو اذن کہتے ہیں۔ استیذان، جا کر کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ہمارے کانوں میں یہ چیز پہنچا دو، استیذان کہ ہمارے کان میں یہ چیز پہنچاؤ، اس کا مطالبہ کرنا، اس کی طلب کرنا، اس کی خواہش کرنا استیذان کہلاتا ہے۔ اور اذن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ان کے کان تک پہنچا دی گئی ہے۔ اور عموماً جو کان تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں مطالبے کے وقت یا بغیر مطالبے کے، وہ آگاہی ہوتی ہے، یعنی کان تک لوگوں کے جو باتیں، لوگ خود ایک دوسرے کے کان تک جو باتیں پہنچاتے ہیں، آگاہی ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اور خبر ہوتی ہے کسی شے کے بارے میں، کسی حادثے کے بارے میں، کسی وقوع کے بارے میں، یا کسی کام کے کرنے کی رخصت ہوتی ہے، دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے۔ مثلا کچھ کام ایسے ہیں جن کا اختیار کام کرنے والوں کے پاس نہیں ہوتا، اختیار کسی اور کے پاس ہے، کام کرنا کسی اور نے ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے، جب تک وہ نہ کہے اس وقت تک کام کرنے والا کام نہیں کر سکتا۔ مثلا جیسے عموماً ہم دیکھتے ہیں مزدور جہاں بھی کام کر رہے ہوں، جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کام کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ کسی بھی دیوار کو بنا دیں یا کہیں بھی دیوار بنا دیں، کوئی سی بھی دیوار توڑ دیں، یا دیوار کو اپنی مرضی سے جتنا اونچا رکھیں جتنا نیچا رکھیں۔ یہ لیبر کا یا مزدوروں کا اختیار اور حق نہیں ہوتا، یہ اس مالک کا حق ہے جو ان سے یہ کام کروا رہا ہے۔ اور مزدوروں نے کام کوئی بھی کرنا ہے جب، تو اس مالک سے رخصت لینی ہے، اس مالک سے یہ خبر لینی ہے، یہ آگاہی اور فرمان، اور اس سے یہ دستور انہوں نے دریافت کرنا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ یہ پوچھنا مزدوروں کا مالک سے کہ یہ کام ہم کریں، یہ استیذان ہے۔ اور وہ جب ان کو کہہ دیتا ہے کہ کرو یہ کام، یہ اذن ہے۔ اور چونکہ قدیم سے آج بھی اور پہلے بھی رواج یہ تھا کہ زیادہ تر احکامات، زیادہ تر دستورات، فرامین زبانی طور پر دیے جاتے ہیں۔ یہ ابھی
دفتری قانون بنا ہے یا اداراتی قانون بنا ہے کہ آپ نے جتنے دستور دینے ہیں تحریراً نوٹیفیکیشن جاری کریں ان کا، آپ تحریراً تحریر کے ذریعے سے حکومت یا مختلف ادارے اور مختلف اداروں کے سربراہان یہ تحریراً یہ کام کریں۔ حتیٰ علم، تعلیم، تبلیغ یہ سب الفاظ کے ذریعے اور آواز کے ذریعے ہوتی تھی، یعنی سنا کر تبلیغ کی جاتی تھی۔ انبیاء کرام تحریر مثلاً اگر انہیں اللہ کی وحی تحریراً بھی ملتی تھی تو وہ اس کو تقریراً اس کو زبانی طور پر لوگوں کو بیان کرتے تھے، اور جو چیز زبان سے بیان ہوتی ہے وہ کانوں کو سنائی جاتی ہے۔ زبان کی ہر چیز کان سنتے ہیں، زبان کی کوئی چیز آنکھ نہیں سنتی، زبان کی کوئی چیز منہ نہیں سنتا، زبان کی کوئی چیز ناک کو پتہ نہیں ہے، زبان کی کوئی چیز کسی اور جسم کے عضو کو نہیں پہنچتی۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آواز کی صورت میں صرف کان کو پہنچتے ہیں، کان سے ٹکراتے ہیں۔ اور چونکہ اعلان یا اعلام زبانی ہوتے تھے لہٰذا کانوں سے سنے جاتے تھے اور کانوں تک پہنچانا مقصود ہوتا تھا۔ اسی طرح جو کسی کام کے صاحب اختیار سے کام کرنے کا اختیار مانگنا، یہ اجازت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی زبانی طور پر دی جاتی تھی اور زبانی اور کانوں سے سنی جاتی تھی۔ جو چیز زبان سے بولی جاتی ہے، کانوں سے سنی جاتی ہے، اس کو آذان کہتے ہیں یا اس کو اذن کہتے ہیں، یعنی کانوں تک پہنچانے کے لیے گفتگو یا بات۔ علم جتنا بھی نشر ہوا ہے زیادہ تر زبانی ہوا ہے، قلم سے کم اور زبان سے زیادہ ہوا ہے۔ مثلا ایک آدمی کوئی لکھتا ہے، مثلا آج کی نسل کوئی دیکھ لیں، ہم بھائی کے تعلیم یافتہ ہیں لیکن تحریریں کم پڑھتے ہیں، سنتے زیادہ ہیں، گفتگو زیادہ سنتے ہیں۔ دکانوں میں روزمرہ بازار میں تحریری کام کم ہوتا ہے، کتبی کتابی سارا کام زبانی ہوتا ہے، یعنی دکاندار بول رہا ہوتا ہے، گاہک سن رہا ہوتا ہے، گاہک بول رہا ہوتا ہے، دکاندار سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسافر بولتا ہے، گاڑی والا سنتا ہے، گاڑی والا بولتا ہے، مسافر سنتا ہے۔ اسی طرح میڈیا کے اندر جتنی بھی تقریریں آتی ہیں ساری، یا مذہبی تقریریں، سیاسی مسائل، چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توانائیاں دی ہیں ان میں سے ایک بولنے کی توانائی ہے، اور یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اگر بولنے کی توانائی ہے تو دوسری طرف سننے کی توانائی بھی دی ہے، اور سننے کا عضو اذن ہے، اسی لیے اس سننے کی بات کو اذن تک پہنچانا یہ اذن ہے اور یہ آذان ہے۔ اذن بھی کان تک دستور پہنچانا، اور آذان کان تک کوئی خبر پہنچانا یا کان تک کوئی آگاہی پہنچانا، کانوں تک پہنچانا۔ بس اذن کا مطلب اجازت نہیں ہے، اذن کا مطلب لغوی مطلب یہ ہے کہ کان تک وہ بات جو آواز کے ذریعے زبانی طور پر ادا کی جائے اور کان تک پہنچائی جائے، یہ اذن ہے۔ اذن لینے والا بولتا ہے اور مانگتا ہے کہ مجھے اس کام کی رخصت دی جائے، اور وہ رخصت اس کے کان تک پہنچائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو اذن کہا جاتا ہے۔ یعنی کانوں سے سنتا ہے جو بات آدمی کہ اس کی مجھے اجازت دی گئی ہے، لہٰذا اس اصل جو معنی ہے اذن کا، کان تک پہنچانا، اس کا لازمہ ہے یا اس کا ایک مورد اور اس کا ایک موقع ہے جہاں اجازت کے لیے بات سنائی جاتی ہے یا اجازت نامہ سنا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اجازت کو بھی اذن کہتے ہیں۔ یہ استعمالی معنی ہے، لغوی حقیقی معنی اس کا نہیں ہے۔ خوب، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امور کو جو کائنات میں انجام پاتے ہیں یہ سب اذن الہی سے مشروط کر دیے ہیں۔ یہ سب کچھ جو زمین پہ ہو رہا ہے طبعی طور پر ہو رہا ہے، تکوینی طور پر ہو رہا ہے، انسان جو کچھ کر رہے ہیں اور باقی موجودات جو کچھ کر رہے ہیں، جانور جو کچھ کر رہے ہیں، درختوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ زمین آسمان میں وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ سب اذن الہی سے ہوتا ہے۔ اذن کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ دستور فرمان جو کان تک پہنچایا جائے، جس کو ابلاغ کیا جائے، دوسرے تک پہنچایا جائے، اس کو اذن کہتے ہیں۔ تو
اصل میں اذن الہی سے انجام پانے والے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ضوابط اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر کے ابلاغ کیے ہیں، نافذ کیے ہیں، رائج کیے ہیں، پہنچائے ہیں، ان موجودات تک پہنچائے ہیں یا ان کے اندر ان کو نافذ کر دیا ہے۔ ان قوانین کو بنا کر ان موجودات میں لاگو کرنا، نافذ کرنا، اس کو اذن کہتے ہیں۔ اصل مقصود وہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے سنتیں ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں۔ ان قوانین اور ان ضوابط کو اور اس نظام کو جو اللہ نے کسی شعبے کے لیے بنایا ہے یا کسی خاص حصے کے لیے، اس کو بنا کر اس متعلقہ حصے تک پہنچایا گیا ہے، ان موجودات تک پہنچایا گیا ہے، اور ان موجودات تک پہنچانے کا کام یہ اذن کہلاتا ہے، یا یہ نام اس کا اذن رکھا ہے۔ اور از جملہ امور جو اذن کے ساتھ مشروط ہیں، شفاعت ہے۔ کہ شفاعت کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں بھی ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اذن خدا سے مشروط ہوگا۔ یعنی اللہ نے ایک اذن کا مطلب ہوتا ہے ضابطہ، قانون۔ ایک قانون اللہ نے بنایا ہے، ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ ضابطہ پہنچایا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، ان کے گوش گزار بھی کیا ہے۔ جو ضابطہ گوش گزار اذن تک پہنچایا گیا ہے وہ اذن ہے۔ یعنی وہ ضابطہ جو باقاعدہ بنا کے اعلان ہوا ہے، اعلام ہوا ہے، پہنچایا گیا ہے، ان ضوابط کو اذن کہتے ہیں۔ اور وہ قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں وہ نافذ ہیں، لیکن اللہ نے پہنچائی نہیں ہیں، لوگوں کو سنائی نہیں ہیں، بتائی نہیں ہیں، ان کو اذن نہیں کہا۔ وہ اذن نہیں ہے، وہ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن جو قوانین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلاغ کر دیے ہیں، سنوا دیے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے گوش گزار کر دیے ہیں، اور لوگوں کے اذان تک پہنچا دیے ہیں، اذن تک پہنچا دیے ہیں، وہ سب اذن الہی ہیں، وہ قوانین ہیں اذن الہی اصل میں۔ خوب شفاعت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت ہوگی اذن کے ساتھ، یعنی ایک قانون کے تحت، یعنی ایک ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر کے ابلاغ کیا ہوا ہے، پہنچایا ہوا ہے لوگوں کے اذن تک، اور لوگوں کے گوشت تک، لوگوں کے کانوں تک پہنچایا ہوا ہے وہ ضابطہ۔ اور وہ ضابطہ شفاعت کی بنیاد ہے اصل میں۔ شفاعت نہیں، تمام امور اذن الہی سے ہو رہے ہیں، یعنی قوانین الہی، ضوابط الہی کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ وہ ضوابط جو اللہ نے بنا کے نافذ کر دیے ہیں، جن کو نفاذ تک پہنچا دیا ہے، ان کے تحت سارا نظم عالم اور نظم انسان و نظم کائنات ان کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ یعنی وہ سنن جو پہنچا دی گئی ہیں، نافذ کر دی گئی ہیں، ابلاغ کر دی گئی ہیں، لوگوں کے گوش گزار کر دی گئی ہیں، وہ ساری سنن وہ اللہ کا اذن ہے، وہ ساری، یعنی جس کو ہم ترجمہ اجازت کرتے ہیں۔ بے شک کریں اجازت، لیکن قرآن میں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ ضوابط و قوانین جو اللہ نے پہنچا دیے ہیں۔ خوب شفاعت کے لیے کیا قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ وہ کون سا ضابطہ ہے جس کے تحت؟ ایک ضابطہ تو اللہ کا یہ ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، جو اصل قانون ہے، یعنی مجرم ہے تو سزا ملے گی اس کو، اور اگر مجرم نہیں ہے تو سزا نہیں ملے گی، چونکہ اس کو سزا دینا ظلم ہے۔ اور مجرم ہے تو اس کو جو جزا ملے گی، جو سزا ملے گی، اس کے عمل کی بنیاد پر ملے گی۔ اس کا جرم کیسے معاف کیسے کر دیا جائے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ ایک شفیع آیا ہے، اس نے آ کر سفارشی کے کہنے پر نہ، بلکہ یہاں پر شفاعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے شفاعت کا اصلی، جیسے اذن کا لغوی معنی اور قرآنی اصطلاح واضح کی ہے، شفاعت کا لغوی معنی ہے ساتھ دینا، سفارش نہیں ہے۔ شف والوتر، جس طرح سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، والشفع والوتر، سورہ مبارکہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی و قسم ہے وتر کی، واللیل اذا یسر۔ اب یہ عنوان ہے جو سورہ فجر میں شفع و وتر تقابل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اصل لغوی معنی کے مطابق، کہ یہ شفع و وتر یعنی وہ ایک اکیلا اور 2 مقصود ستارے ہیں
وہ ستارے جو آسمان پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ وتر بھی ہیں اور وہ شف بھی ہیں، یعنی جوڑے بھی ہیں، مل کر ستارے آسمان پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور اکیلے اکیلے ستارے بھی ہیں۔ ویسے سارے ستارے اکیلے ہیں، جوڑا جوڑا کوئی ستارہ نہیں ہے، لیکن زمین سے نظر ایسے آتے ہیں ہمیں کہ بعض جگہ پر ستارے ایسے ملتے ہیں کہ دو دو مل کے ایک جوڑا بنا ہوا ہے، اور بعض ستارے بالکل اکیلے نظر آتے ہیں۔ شف دو ستارے جو ایک ساتھ نظر آتے ہیں دکھائی دیتے ہیں، والوتر اکیلا ستارہ، والشفع والوتر یعنی سفارشی نہیں، سفارشی اور وتر یعنی وہ جو سفارش ہو رہی ہے جن کی نہیں ہو رہی وہ نہیں، دو اور اکیلے، وہ ستارے جو ساتھ ساتھ ہیں۔ پس شف کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، شفی یعنی ساتھی۔ ساتھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ بلے یہ ہوگا، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، کائنات کے لیے بھی شف کا نظام بنایا ہے، یعنی ساتھی تکوینیات میں بھی بنائے ہیں، اور ساتھی انسانی ہدایت کے نظام میں، تشریعیات میں بھی بنائے ہیں، اور ان ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ یہ اگر تمہارے ساتھی ہوں تو اس صورت میں تمہارا یہ انجام ہوگا، اور اگر وہ دوسرے تمہارے ساتھی ہوئے تو اس صورت میں تمہارا یہ انجام ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اذن الہی سے شفاعت ہوگی، یعنی قانون الہی میں ایک قانون یہ بھی ہے، ضابطہ یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ساتھی بھی انسان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہوں گے، وہ ساتھی انسان کی مدد کو پہنچیں گے یا انسان کے نتیجے پر اثر انداز ہوں گے، اور وہ ساتھی صرف نتیجے کے مرحلے میں نہیں بلکہ عمل کے مرحلے میں انسان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ان شافعین کی ایک مفصل فہرست ذکر کی گئی ہے کہ یہ شفاعت کریں گے، یعنی یہ چیزیں ساتھ، اگر انسان ان چیزوں کو ساتھ رکھ لے اپنے، اور یہ چیزیں انسان کے ساتھ بن جائیں، یہ آخر تک ساتھی رہیں گے، یہ وہاں پر ساتھی ہوں گے۔ لیکن جس کو انسان نے دنیا میں ساتھی نہیں بنایا وہ کبھی بھی انسان کا ساتھی آخرت میں نہیں ہوگا۔ اب وہ چیزیں جن کو انسان ساتھی بنا سکتا ہے وہ متعدد ہیں، قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا، جیسے خود قرآن ہے، اگر انسان قرآن کو ساتھی بنا لے، یا جیسے انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، انسان ان کو ساتھی بنا لے، یا اسی طرح اعمال ہیں، جیسے توبہ کو شفیع کہا گیا ہے، نماز کو شفیع کہا گیا ہے، عبادتوں کو شفیع کہا گیا ہے، یعنی اگر انسان ان کا ساتھی بن جائے اور انہیں ساتھی رکھ لے اپنا، یہ ساتھی قیامت تک ساتھ دیں گے۔ اور یہ کیوں دیں گے؟ چونکہ اذن الہی ہے، چونکہ قانون ہے اللہ کا، یہ قانون ہے اللہ کا کہ ساتھی جو بناؤ گے تم، وہ تمہیں ساتھی مدد دیں گے، آخرت تک مدد دیں گے، قیامت میں بھی، محشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ آپ کی مدد کریں گے۔ پس شفاعت جو مشروط ہے، نہ کہ وہ سفارش ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ باقیوں کی سفارش نہیں ہوگی لیکن جن کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کریں گے، مجرموں کو بغیر ضابطے کے معاف کروا دیں گے، نہ، مقصود یہ ہے اس شفاعت سے کہ ساتھی آپ رکھو، بنا سکتے ہو، لیکن یہ ساتھی اذن خدا سے ہوں گے، یعنی قانون خدا کے تحت ہونے چاہیے، نہ تمہارے اپنے من گڑھت ساتھی، جس کو تم طاغوت کو ساتھی بنا لو، کسی مجرم کو ساتھی بنا لو، کوئی اور وہم پیدا کر لو، یا ساتھی بنائے بغیر ان کے شفاعت کے تصور رکھو، مثلا ائمہ اور انبیاء کو اور قرآن کو اور دین کو ساتھی بنائے بغیر دنیا میں یہ کہو کہ ابھی تو نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ آ ملیں گے، نہ، یہ شفاعت نہیں ہوگی، قانون خدا کے مطابق ہوگی، اور قانون خدا یہ ہے کہ انسان کا ساتھی اللہ نے مقرر کیے ہیں، اگر انسان ان کو اپنا ساتھی بنا لے اور شفاعت کی تحت زندگی گزارے۔ پس دراصل شفاعت اخروی شفاعت دنیاوی کا نتیجہ ہے، چونکہ آخرت مکمل طور پر دنیا کا نتیجہ ہے۔ اگر دنیا شفاعتی تھی، یعنی مشفوع تھی دنیا میں انسان ان امور کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اس نے ائمہ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، امامت کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، رسول اللہ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، دین کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، یہ ساتھ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اذن الہی ہے، یعنی قانون ہے اللہ کا
کہ یہاں جو ساتھی بناؤ گے وہ ساتھ آپ کا قیامت تک رہیں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔